بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر ہمارا حمد کے اشعار کی تشریح ہو رہی تھی، تو بچوں آج ہم حمد کا اختتام کریں گے۔ بقیہ جو 3 اشعار ہیں وہ پڑھیں گے۔ شعر پنجم ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مخلوقات بچوں لفظ مخلوق کی جمع ہے، اور خالق خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ اور نباتات سے مراد سبزہ، درخت پودے وغیرہ۔ جمادات سے مراد بے جان چیزیں، جیسے پہاڑ وغیرہ۔ اور اسی طرح حیوانات سے مراد بچوں جاندار چیزیں، مثلا انسان وغیرہ۔ مفہوم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نباتات، جمادات، حیوانات اور اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ایک خالق اور مالک حیثیت رکھتی ہے، تو اس کو پیش کر رہا ہے، اس کا مضمون باندھ رہا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ نہ صرف یہ دنیا بلکہ زمین و آسمان جو ہیں اس کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی نظام چل رہا ہے، اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ جو کائنات لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ زمین اور اس کا سارا نظام، اور آسمان کا سارا نظام، یہ ساری چیز جو ہے اس لفظ کائنات میں آ جاتی ہے۔ تو وہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنانے والا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی ہیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق یعنی چینٹی سے لے کر مچھلی تک اور زمین آسمان جو بھی نظام ہے، تو یہ سارے نظام کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ساری کاریگری صرف اسی ایک خدا کی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ بچوں اگر کوئی اور دوسرا ہوتا، اس کا کوئی اور خالق اور مالک ہوتا، تو اس کائنات کا جو نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے، تو بچوں یہ ترتیب ٹوٹ جاتی۔ یہ ترتیب میں جو نظم و ضبط ہے، یہ نظم و ضبط نہ رہتا۔ کیونکہ اگر 2 خالق ہوتے تو ایک کہتا، جیسے اب سورج کی ایک ترتیب ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو اگر بچوں اس کا خالق اور مالک کوئی دوسرا ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، تو ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا تھا۔ دوسرا خدا کہتا نہیں، آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کیا جائے۔ تو اس طرح صرف ایک ہی خدا برتر ہے جو اس سارے نظام کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہا ہے، وہی ایک خدا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یعنی اس دنیا کی خوبصورتی، رونق، تو سبزہ، یہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اس کا وجود جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس طرح دوسرے مصرعے میں شاعر نے پھر ان چیزوں کی جن کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان کی علیحدہ علیحدہ وضاحتیں کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے جیسے نباتات، یہ ہرے بھرے درخت دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جمادات یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، یہ زمین، اور یہ بغیر ستون کے کھڑا آسمان۔ تو اس شاعر کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
اور اسی طرح پھر شاعر تحریر کرتا ہے حیوانات کا خالق، یعنی انسان، تمام اشیاء اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا خالق اور مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین پر چھوٹے سے چھوٹے پودے سے لے کر بڑے سے بڑے پہاڑ اور انسان جو کہ ایک اشرف المخلوقات ہے، اس ذات تک ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اسی کا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حوالے سے آپ قرآن حوالہ لکھ سکتے ہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ سورۃ نمل کا یہ ترجمہ جو ہے وہ آپ اس شعر کے ریلیونٹ لکھ سکتے ہیں۔ چھٹے شعر کی طرف آئیں گے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا۔ تو بچوں اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہیں، باپ دادا سے مراد ہمارے اسلاف ہیں، اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کا اور ہمارے اسلاف کا خالق و مالک ہے۔ تو زیر تشیع شعر میں بھی شاعر بہت ہی خوبصورت دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا مضمون باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک جو کہ خالق اور مالک ہے اس کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہمارے دلوں کے راز کو بھی جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ہمارا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر ہمارے دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نیک ارادوں کا بھی خالق اور مالک ہے، یعنی ہمارے دل میں جو نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو اس کا بھی خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بچوں دیکھیں، ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے خالق اور مالک کا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسے معمار نے بنایا ہوگا۔ تو اس طرح ہم اس کائنات میں ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، مختلف اشیاء کو دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی تو بنانے والا ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک، حتیٰ کہ ہمارے دل کے رازوں کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقف ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، ایک پتے کی ایک ذرے کی ہی شان بہت ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرے میں شاعر وہی اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی بات کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہی نہیں کہ ہمارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لفظ کن اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی ہو جا، فیکن پس ہو گیا۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم ہی اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، یعنی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں صرف ہم ہی نہیں، بلکہ شاعر کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خلق تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق کی، تو شاعر کہتا ہے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، بلکہ جب سے یہ زمین اور یہ آسمان کا نظام بنا ہے اس کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس حوالے سے قرآنی حوالہ لکھ سکتے ہیں، بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، یعنی ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ ساتویں اور آخری شعر کی طرف آئیں گے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے،
محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بچوں، بشر سے مراد آدمی اور فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، اور شائدہ سے مراد محبت۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے اللہ نے ہی ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا اور ہمارے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں مختلف مخلوقات بنائیں اور انسان کو اشرف المخلوق کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خلق کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو یہاں زندگی گزارنے کا ایک کرینہ بتایا، ایک سلیقہ بتایا، اور وہ نظم و ضبط، وہ کرینہ، وہ سلیقہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات کو بنایا اور انہیں ان کے لیے دین اسلام کو بھیج دیا کہ آپ اس کو سیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس لیے شاعر تحریر کرتا ہے کہ جو بھی انسان یا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فطری طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے، فطری طور پر وہ اسلام کا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، جس طرح ایک پنجابی بچہ ہے، وہ پنجابی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین جب پنجابی بولیں گے تو بچہ بھی پنجابی بولے گا۔ اسی طرح جو سرائکی خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے جب سرائکی بولیں گے تو بچہ سرائکی سیکھے گا۔ اسی طرح جب بھی کوئی بچوں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے تو فطری طور پر وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے ہندو ازم سکھایا جائے گا، اگر وہ کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اسے عیسائیت سکھائی جائے گی، اور اگر اسی طرح وہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بچوں اسے اللہ کی عبادت جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر سب کو اسلام پر ہی پیدا کیا، اسلام کی فطرت پر ہی پیدا کیا، اور پھر اسلام کو سمجھنے کے لیے محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج دیا، اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دی کہ اے میری مخلوق، اے میری افضل مخلوق، یعنی اے انسانوں، اس دنیا میں نے تمہیں بھیج دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اور تمہارے دل میں اس کی محبت کو بھر دیا ہے تاکہ آپ اس کی پیروی کر کے اللہ کو پہچان سکیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے شعر بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو بچوں، محمد عربی کی محبت ہمارے دل میں لازمی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں محمد عربی کی محبت نہیں ہوگی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہیں کریں گے تو اللہ کی پہچان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کے ذریعے ہم تک اسلام کو پہنچایا، اس لیے اللہ نے اس کے نام کو بلند کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ کو پہچان سکیں۔ اس حوالے سے آپ یہ قرآن حوالہ لکھ سکتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اوکے بچوں، آج کا موضوع ہمارا ختم ہوا، اور اسی طرح ہماری حمد جو ہے وہ آج مکمل ہوتی ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔